السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب الصدا کی حق مہر کا بیان، سبق نمبر ہے 224۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اعتق صفیۃ وجعل عتقها صداقها متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خاوند کو غزوہ خیبر میں قتل کیا گیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قیدی بن گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے حرم کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہو گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور اسی آزادی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مہر مقرر کر دیا۔ مہر اس مال کو کہتے ہیں جو مرد نکاح کے وقت میں عورت کو دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ غلامی سے آزادی کو مہر مقرر کرنا درست اور صحیح ہے، اور اسی طرح مہر کسی بھی چیز کو مقرر کیا جا سکتا ہے، جیسے اس سے پہلے حدیث گزری کہ قرآن پاک کی چند صورتوں کو یا آیات کو دلہن کا مہر مقرر کیا گیا، اور اس کے تعلق سے مہر کے تعلق سے آگے دیگر آنے والی احادیث طیبہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا 50 ہجری کے اندر انہوں نے وفات پائی اور انہیں بقیع قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اللہ رب العالمین صفیہ سے راضی ہوا اور جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کائنات کے پروردگار سے راضی ہوئیں۔ اگلی حدیث، عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن انہ قال سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان صداقہ لازواجہ 12 اکیۃ ونشا قال اتدری من نش قال قلت لا قالت نصف اکیۃ فتلک 500 درہم فہذا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازواجہ۔ رواہ مسلم۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا مہر کتنا تھا؟ تو عائشہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے لیے مہر 12 اکیہ اور 1 نش تھا۔ عائشہ نے کہا تو جانتا ہے نش کتنا ہوتا ہے؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں نہیں میں نہیں جانتا۔ تو عائشہ نے فرمایا کہ آدھا اکیہ، اس طرح یہ 500 درہم ہوئے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج مطہرات کے لیے یہ حق مہر تھا۔ تو اس حدیث میں
ازواج مطہرات کے حق مہر کے تعلق سے معلوم ہوا، اور یہ حق مہر 12 اکیا اور 1 نش تھا، یعنی کہ 40 درہم یا اس کے برابر چاندی، اور یہ آج کل کے حساب سے 147 گرام کے برابر ہے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لما تزوج علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتیہا شیئا قال ما عندي شیء فقال فأين درعك الحطمیۃ فأين درعك الحطمیۃ رواہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی فرماتے ہیں کہ جب جناب علی نے فاطمہ سے نکاح کیا تو نبی علیہ السلام نے علی سے کہا اس کو مہر دو۔ علی نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہاری حطمی زرہ کہاں ہے، وہی اس کو حق مہر میں دے دو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جناب علی نے فاطمہ کو زرہ جو ہے وہ حق مہر کے اندر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت مدینہ کے 2 سال، ہجرت مدینہ کے دوسرے سال رمضان کے مہینے میں جناب فاطمہ سے نکاح کیا، اور رخصتی ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ زرہ وغیرہ بھی حق مہر میں دینا درست اور صحیح ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب بھی نہیں جانتے تھے، وگرنہ علی سے یہ نہ کہتے کہ فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ، تیری وہ زرہ کہاں ہے۔ آپ اگر غیب جانتے ہوتے تو کہہ دیتے کہ علی وہ جو تیری زرہ فلاں جگہ پڑی ہے وہ فاطمہ کو مہر دے دے۔ تو معلوم ہوا نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سسر حق مہر کا مطالبہ کر سکتا ہے، ہاں مطالبہ اسی چیز کا ہو جو داماد کے پاس موجود بھی ہو، جو داماد حق مہر ادا بھی کر سکتا ہو۔ اب جناب علی کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ اتنا بڑا حق مہر دیتے، تو جو اس کی طاقت تھی اسی کے مطابق جناب سسر نے حضرت علی کو، اپنے داماد کو یہ حکم دیا کہ اور کچھ نہیں ہے تو یہ تیری زرہ تو ہے نا، اپنی زرہ اپنی بیوی کو حق مہر میں ہی دے دو۔ اگلی حدیث، عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ نکحت علی صداق او حباء او عدت قبل اسمۃ النکاح فهو لها وما كان بعد اسمۃ النکاح فهو لمن اعطیہ وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته او اخته رواہ احمد والاربعۃ الا الترمذی۔ عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح سے پہلے جو مہر عطیہ ہبہ وغیرہ کی شرط ہو وہ عورت کا حق ہے، اور جو عطیہ وغیرہ عقد نکاح کے بعد ہو تو وہ اسی کا ہے جسے دیا جائے، اور وہ چیز جس کی وجہ سے مرد زیادہ عزت و احترام کا مستحق ہے اس کی بیٹی یا اس کی بہن ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ اگر مرد عورت کے ولی کو کچھ مال دے یا اس سے کوئی وعدہ کرے
اگر یہ سارا معاملہ نکاح سے پہلے ہو تو پھر ولی اس مال کا مستحق نہیں، خواہ ولی نے اس مال کی اپنے لیے شرط لگائی ہو، بلکہ یہ عورت ہی کا حق ہے۔ اور اگر نکاح کے بعد کوئی چیز دی گئی تو وہ پھر اس کا حق ہے جس کو وہ چیز دی گئی ہے۔ اس حدیث سے ہمارے ہاں موجود پٹھان برادری یا کسی اور قوم قبیلے کے اندر کہ جو لوگ پیسے لے لیتے ہیں تو ان کا یہ پیسے لینا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اگر مرد عورت کے ولی کو کچھ مال دے یا کسی مال کا وعدہ کرے نکاح سے پہلے تو ولی اس مال کا مستحق نہیں ہے، چاہے اس نے اپنے لیے شرط لگائی ہو۔ اس مال اور اس چیز کی حقدار عورت ہے۔ ہاں اگر دلہا نکاح کے بعد ولی کو یا کسی رشتہ دار کو، مرد ہو عورت ہو، کوئی چیز دیتا ہے تو وہ پھر اسی کی ہوگی۔ اگلی حدیث عن علقمۃ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام ماكل بن سنان الأشجعي فقال فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشك امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رواہ احمد والاربعۃ وصححہ الترمذی وحسنہ جماعۃ۔ جناب علقمہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کے لیے حق مہر مقرر نہیں کیا تھا اور دخول بھی نہیں کیا تھا، ہم بستری نہیں کی تھی، اس سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ ابن مسعود نے ایسے سوال کا جواب دیا، اس مسئلے کا حل بتایا کہ اس عورت کو جس کے لیے حق مہر متعین نہیں کیا گیا تھا اور ہم بستری سے پہلے خاوند مر گیا تھا، تو ابن مسعود نے کہا کہ اس بیوہ کو اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر مہر ملے گا، اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی، اور یہ 4 ماہ 10 دن عدت بھی گزارے گی اور اس کے لیے میراث بھی ہے۔ یہ سن کر جناب ماکل بن سنان اشجعی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا ہماری ایک عورت بروہ بنت واشک، ان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی فیصلہ کیا تھا اے ابن مسعود جیسے آپ نے کیا۔ اس پر جناب ابن مسعود خوش ہوئے۔ تو اس حدیث سے، اس روایت سے یہ معلوم ہوا اگر کسی عورت کا نکاح ہو جاتا ہے، خاوند نے ہم بستری نہیں کی ہوتی، حق مہر بھی طے نہیں کیا ہوا ہوتا، تو اس عورت کو اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر مہر ملے گا جو خاندان کی عورت میں عام طور پر مہر ہوتا ہے، اور یہ عورت 4 ماہ 10 دن عدت بھی گزارے گی اور اسی طرح اس کے لیے اس مرنے والے خاوند کی وراثت میں سے حصہ بھی ہوگا۔ پیارے بھائیوں، یہ آج کا سبق نمبر تھا 224 حق مہر کے بیانات کے تعلق سے۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا کہ غلامی سے آزادی کو مہر مقرر کیا جانا درست ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا حق مہر جو ہے وہ 12 اکیا اور 1 نش تھا، یعنی تقریباً 147 گرام کے برابر۔ اور اسی طرح آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ جناب علی نے فاطمہ کو
حق مہر میں زرہ دی۔ اور اسی طرح آج کے سبق سے معلوم ہوا اگر نکاح ہو گیا، خاوند کی ہم بستری نہیں ہوئی، عورت جو ہے وہ اس کا خاوند مر گیا، فوت ہو گیا، تو اس کو حق مہر ملے گا اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر، عدت بھی پوری کرے گی۔ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور مرنے والے کی وراثت میں بھی حصے دار ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔